پہلے میں یہ اہم خبریں یا ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد پھر تفصیل سے بات کریں۔ عمران خان سے آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ الیکشن کے بعد یہ خان سے بڑی اہم ملاقات تھی جس میں دو اہم مطالبے اور عمران خان کے کیسز کے متعلق جو ان کے وکلاء ہیں انہوں نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں تفصیل بھی بتائی، آخر میں بتاتا ہوں۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کی گرفتاری، اس کا نام ECL میں آ چکا ہے، اور تحریک انصاف کے اب تک کتنے آزاد اراکین کو محفوظ کر لیا گیا، سنی اتحاد میں شامل کر لیا، مخصوص نشستوں پر اب کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ میں مراد سعید کے آنے کی خبریں چل رہی ہیں اس میں تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ جعلی وزیراعظم اور 2 نمبر حکومت بنانے میں مہنگے ترین الیکشن کروانے کے باوجود پیپلز پارٹی نون لیگ تیار نہیں ہو رہی الیکشن کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کے ذریعے توہین مذہب کا ایک نیا کارڈ کھیلا ہے، دھاندلی کے تاکہ معاملے کو انتخابات کا جو اس کو دبایا جائے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوگا۔ اور لاہور کی انسداد دہشت گردی نے آج جناح ہاؤس حملہ کیس میں 29 ملزمان کی ضمانت بھی منظور کر لی، اور نون لیگ کے 2 رہنماؤں کو آج کوسار مارکیٹ میں ہاتھا پائی ہوئی، وہاں تھپڑ پڑے تھے، شام عباسی نے خبر ابھی دی۔ اور فارم 45 پر سوالات کا معاملہ تھا، باہر ان کا لوگوں میں باہر آنا نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا جو 5واں دور تھا نون لیگ پیپلز پارٹی کا، دیکھیں یہ حکومت لینا کیوں نہیں چاہ رہی، یہاں پہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹایا لیکن اب حکومت کے لیے راضی نہیں ہو رہے۔ شہباز شریف، آصف زرداری ملاقاتیں کر رہے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ 5 دفعہ مل چکے ہیں، 5 دفعہ، لیکن معاملات طے نہیں ہو رہے۔ اس کا اگر سادی سی ایک لائن میں آپ کو وجہ بتاؤں تو چوری کے مال میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بٹوارا، بانٹنا، اس کو کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ اب یہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو بانٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ مذاکرات اسی لیے کامیاب نہیں ہو رہے۔ جس طرح دیکھیں تحریک انصاف نے کل مختلف مسالک کو ایسے جوڑ دیا، وہاں چونکہ چوری کا مال ہی نہیں تھا اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ادھر عوام کا چوری کا مال بھی ہے، مینڈیٹ بھی ہے۔ زرداری نون لیگ سے صدارت مانگ رہا ہے، اسپیکر اسمبلی کا عہدہ مانگ رہا ہے، چیئرمین سینٹ مانگ رہا ہے، اور یہ تمام عہدے ہیں جن پر کام ہے کوئی نہیں، ذمہ داری ہے نہیں، لیکن پاور زیادہ ہے۔ اب نون لیگ اس پہ تیار نہیں، وہ جانتے ہیں ہم اکیلے کیوں بدنام ہوں، اگر پنجاب جائے گا تو سندھ بھی جائے اس دفعہ، ہمیشہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم بھی چلو ساتھ۔ تو اسمبلی میں اس دفعہ خاموش بینچوں پر صرف انہیں بٹھانا نہیں، کہتے ساتھ بیٹھو، آپ تعاون کرو۔ یہ ساکھ ڈار کے گھر میٹنگ ہوئی، وہاں مراد علی شاہ، یہ جو باقی ان کے جو گرگے تھے سارے موجود تھے۔ یہ ابھی تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو رہی، ادھر ایم کیو ایم بھی مانگ رہا ہے، پورا کراچی مانگ رہی ہے، ایم کیو ایم بلدیاتی حکومتیں تک مانگ رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے پورے صوبے کا کنٹرول مانگ رہے ہیں، اپنا جال بچھانا چاہتے ہیں۔ اور ابھی کاف لیگ نے بھی وزارت داخلہ پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو وزارت ہے وہ وزارت خزانہ۔ اسحاق ڈار کے ساتھ 2 مزید امیدوار بھی آ چکے جنہیں کمپنی چاہتی ہے اس دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، یہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں۔ اب اسحاق ڈار چکے IMF کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے، پہلے 2-3 دفعہ مذاکرات کر چکا ہے، بلکہ اس کی ہیرا پھیری بھی پکڑی جا چکی ہے، جرمانے ہو چکے ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ اصل معیشت کے حالات کدھر ہیں، وہ بڑے بہترین انداز میں سمجھتا ہے کیونکہ واردات ہی ساری اس نے کی ہے۔ اب معیشت کے حالات اگر دیکھیں 2-3 لائنوں میں صرف میں آپ کو بتاؤں تو آج مرے کل دوسرا دن والا معاملہ ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزرو ہے $8 ارب، اور IMF کی قسط ہے $27 ارب، یہ دینے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاری $17 کروڑ نکلوائے جا چکے ہیں ملک سے، اور مہنگائی میں ابھی جو اضافہ ہونا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیں ابھی بجلی میں صرف انہوں نے ₹7 یونٹ، ₹7.13 بلکہ انہوں نے اضافہ کیا ہے، یہ 4تھی مرتبہ اضافہ، اور ابھی حکومت میں نہیں آئے، یہ تسلسل وہی چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس وقت اس کی وجہ سب سے بڑی الیکشن کی ہے، کیونکہ انہوں نے پیسہ جو پاکستان کے مہنگے ترین انتخابات میں لگا کے 1 ووٹ $2500 کا پڑا ہے، 1 ووٹ، ٹوٹل خرچہ ہے $53 ارب لگ چکا ہے تقریباً۔ قومی اسمبلی میں 5000 امیدواروں نے 1 کروڑ سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود 51 ارب لگا دیا، اور تحریک انصاف کو تو خرچہ ہی کوئی نہیں تھا اس دفعہ۔ اور مد میں جو یہ جو کاغذات کی مد میں 61 کروڑ جمع ہوا ٹوٹل، اور حالت یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور اس کے ساتھ 10 بڑی سیاسی جماعتیں اب مل کے احتجاجی مہم چلانے جا رہی ہیں۔ آج بیرسٹر گور کی جو عمران خان سے ملاقات ہوئی اس میں بڑا اہم معاملات، ایک تو سنی اتحاد کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ عمران خان کو بریف کیا گیا، کیا معاملات ہیں، کس طرح ہوئے، اور پھر عمران خان کی طرف سے 2 بڑی اہم چیزیں سامنے آئیں، 2 چیزیں، ایک تو احتجاج میں شدت لانی ہے اور بھرپور مطالبہ کرنا ہے، دوسرا الیکشن کمیشن کے منشی اس کا سردار سلطان سکندر کا استعفیٰ، اور راولپنڈی کے جو کمشنر ہے اسے اور اس کے خاندان کو پروٹیکشن، تحفظ کا مطالبہ اور اس پہ زور لگانا ہے، اور یہ بڑا اہم مطالبہ ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت تمام ہم صحافیوں سمیت سب لوگوں پر دھاندلی کی ایسی ویڈیوز آئی ہیں، ایسے ثبوت آئے ہیں۔ ابھی کل بھی آپ ایک پریس کانفرنس دیکھیں گے، میں خبر آپ کو پوری بتا نہیں سکتا، لیکن بہت سی ویڈیوز ہیں ایسی، اب اگر یہ سامنے لائی جائے تو ان لوگوں کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے، اور یہ اگر ظلم شروع ہو جائے گا ان کے خاندان پہ، ہو سکتا ہے وہ مارے بھی جائے بیچارے۔ اسی لیے
کمشنر راولپنڈی کے خاندان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ باقی جو لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو ان کے اندر لوگ موجود ہیں، گمنام مجاہد ہیں، انہیں ہمت اور جرأت ہو۔ اب لوگ یہاں پہ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور اب تک جو ہم نے کیا اس کا کیا اثر ہوا۔ الیکشن کو آج 12 دن گزر چکے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو دھاندلی کے جو ثبوت اور پریس کانفرنس لوکل انٹرنیشنل میڈیا میں دی گئی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں اخبارات کھولیں، روزانہ دھاندلی پر اور عمران خان کی جیت پر پروگرام بھی ہو رہے ہیں، آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے اور آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دی۔ انہیں پتہ ہے یہ بیوروکریٹ اور جن لوگوں نے دھاندلی کی، ان کے ضمیر پر بوجھ ہے، ان کے اہل خانہ، ان کے بچے، دوست احباب یہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور وہیں سے دباؤ کا اصل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی جھنگ میں دیکھیں، کلمہ پڑھ کے بندہ، وہ کرنل غضنفر عباس قریشی نون لیگ جوائن کر رہا ہے، اس نے تحریک انصاف کے وقت کلمہ پڑھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حلقے میں اس کے خاندان کا لوگ حقہ پانی بند کریں گے کہ نہیں؟ آپ راجہ ریاض کی سٹیٹمنٹ سن لیں آن ریکارڈ، وہ کہہ رہے ہیں اب تو لوگ ہمیں اسلام کا جواب نہیں دیتے، اور یہ عوام کا ہی دباؤ ہے جس کی وجہ سے راولپنڈی کے کمشنر کا بھی ضمیر جاگا، باقی لوگوں کو بھی جاگا، لیکن اب صرف ان کی پروٹیکشن کا مسئلہ ہے اور یہ عوام کے دباؤ کی وجہ سے ابھی تک صرف 10 لوگ ٹوٹے ہیں، ورنہ عام حالات میں اس وقت آدھے سے زیادہ آزاد اراکین چلے جاتے نون لیگ میں۔ اسی لیے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کا آپ لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے جو آپ بولتے ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف بھی آپ سے ہے۔ یقین کریں آپ سے، آپ کو یہ ممی ڈیڈی برگر بچے بناتے رہے، کبھی انفارم یوتھ بناتے رہے، کبھی آپ کو ڈیجیٹل دہشت گرد بناتے رہے، اور پھر میڈیا شیطانی میڈیا آپ کو کہتے ہیں، اب تو ہیرونچی کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، یہ بچے 9 مئی والے نہیں، یہ بچے 8 فروری والے ہیں۔ ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو توڑ یہی بچے کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کی رات آپ کو یاد ہوگا، جعلی ویڈیو آڈیو بنا کے انہوں نے ٹی وی چینلز کو دی کہ جی تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اتنا زبردست رسپانس سوشل میڈیا ہے۔ یہ بچے نہ ہوتے، یقین کریں الیکشن ہی نہیں ہونا تھا، یہ امیدواروں کو مل نہیں تھے انتخابی نشان۔ اسی لیے دوبارہ کاغذات بنا رہے ہیں، جی خان سیاست چھوڑ رہے ہیں، نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں۔ یہ نوجوان اگر آج نہ ہوتے تو رانا احسان جس نے پرنٹنگ پریس پہ جعلی بیلٹ پیپر پکڑائے بنائے، وہ کیا راتوں رات بھاگتا ہے اس ملک سے؟ ایسے نہیں۔ ابھی آگے دیکھیے گا آپ، یہ خان سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، محفوظ راستہ چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوروں مجرموں کو بے شک پکڑ، لیکن بڑے لوگوں کا نام نہ آئے۔ اب خان اس پہ تیار نہیں، خان کہتا ہے نہیں، سب سے پہلے بڑے لوگوں کو لاؤ، قانون برابر ہوگا تبھی۔ اب خان کے جو کیسز کا معاملہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس میں، دیکھیں یہ سارے اڑ جائیں گے انشاءاللہ کیسز، وکلا بتا رہے ہیں خود، بیرسٹر علی ظفر سمیت تمام لوگ۔ یہ چند لوگ اب پاکستان کے بچوں سے، نوجوانوں سے اپنے آپ کو جو عقل مند سمجھتے ہیں، وہ انہیں یہ عقل مند نہیں ہے۔ تحریک انصاف سمیت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لوگ، نوجوان بڑے بڑے اداروں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، ان کی آپ قابلیت دیکھیں۔ یہ تو چند کورسز، وہ بھی اپنی اداروں میں پڑھ کے، اپنی ہی ڈگریاں لے کے، وہیں پہ خود ہی ٹیچر، خود ہی پڑھنے والے۔ مطلب ایک بندہ وہاں ٹیچر تھا، وہ پڑھتا تھا، وہ خود ہی ٹیچر بھی تھا وہاں، میں تو حیران ہو گیا۔ خیر، اسی لیے ان کی ڈگریوں کی ویلیو نہیں ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو، حرکتیں ساری بنارسی ٹھگوں اور چوروں اور ڈاکوؤں والی اور ظالموں والی، تاتاریوں والی۔ ابھی الیکشن کمیشن دیکھیں ٹریبیونل میں جہاں پہ کیسز جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے کہا 11 جج بلکہ 9 جج ہمیں دے دیں آپ ٹریبیونل کے طور پہ۔ الیکشن آگے سے ہائی کورٹ نے صرف 2 جج بھیجے، ایک وہ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں اور ایک جسٹس سلطان تنویر صاحب۔ اب یہ ٹریبیونل جج کے فرائض انجام دیں گے۔ یہ دونوں جج پہلے سے متنازع جج ہیں۔ جسٹس سلطان تنویر نے بہاولپور ڈویژن میں تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے کاغذات اڑا دیے تھے، نہیں تسلیم کیے۔ وہ بعد میں سپریم کورٹ میں گئے، وہاں سے سارے کے سارے منظور ہوئے۔ شوکت بسرا کا کیس سب سے بڑا آپ کے سامنے، عدالت میں جج اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا تھا، فیصلہ دے رہا تھا، منظور کر رہا تھا، لیکن بعد میں اپنے ہی فیصلے کو اس نے خود نااہل بھی قرار دے دیا۔ اب الیکشن کمیشن نے مانگے 9، انہوں نے دیے 2 تاکہ کیس سلو چلتے رہے۔ اور الیکشن کمیشن کی وارداتوں کی تو ایک پوری سٹوری لکھی جائے گی۔ ابھی ایک پی پی 144 سے نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا، فارم 47 کی بنیاد پر کینڈیڈیٹ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، وہ مفلر پہ نعرہ تھا علیم خان۔ اب جو ہی شمولیت اختیار کی اس نے، وہ بعد میں پی ٹی آئی میں آیا، اس کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ اب تحریک انصاف نے اسی لیے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا۔ یہ جو 85 امیدوار ہیں، انہیں فوراً محفوظ کیا، ابھی 8 رہ گئے ہیں شاید، یہ آپ دیکھیں گے ان کے نوٹیفیکیشن جو ہو رہے ہیں وہ جوائن کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن سے پہلے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے اور اس میں دن بڑے تھوڑے ہیں۔ اب اسی لیے انہوں نے یہ غیر قانونی وارداتیں شروع کر دیں، انہیں اب فوراً نوٹیفیکیشن جاری کرنے پڑیں گے۔ خیبر پختونخوا میں تو علی امین گنڈا پور اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا چکا ہے۔ اب پنجاب میں کل مریم نواز جاتی عمرہ میں اپنا پارلیمانی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ یہ گنڈا پور پر اخلاقی اعتراض اٹھاتے رہے۔ نون لیگ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے پاس ایسی کون سی اہلیت اور قابلیت ہے سوائے فحش آڈیو اور ویڈیوز کے علاوہ؟ دیکھیں چلیں اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ان کے آنے سے یہ ہوگا آڈیو ویڈیو کی سند دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ لوگوں کو وی پی این لگا کے وہ انگریزی فلمیں ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی پڑیں گی، یہی لاہور سے ہی مل جایا کریں گی انہیں، یہ تو فائدہ ہوگا کم از کم۔
بہرحال دو اہم باتیں ابھی جو ایک جج بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا ECL میں نام ڈالنے کا حکم دیا اور کل صبح 9 بجے تک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتار ہیں. یہ ڈپٹی کمشنر عزیز میمن صاحب شہریار آفریدی کے کیس میں توہین عدالت کر چکے اور یہ بڑا سٹرونگ بندہ ہے. اسے الیکشن کمیشن بھی نہیں ہٹا سکا. اس کی وجہ سے زرداری ان کے درمیان معاملات بھی خراب ہوئے. اب اس کو گرفتار کیا گیا تو کل عام لوگوں کو بیوروکریٹس کو حوصلہ ملے گا. آپ کوئی ویڈیوز آتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ بندہ اگر بچ گیا تو پھر قانون کا کھلواڑ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب نے جو واردات کی فیصلہ دیا, بڑا متنازع فیصلہ ان کا. اب یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ انہوں نے جو بھی دیا قانون کے مطابق, لیکن یہاں پر اس فیصلے کے دینے کی وجہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے, انہیں پتہ ہے دھاندلی کے لیے عوام تیار ہے, باہر نکلنے کے لیے تیار ہے. اب اس فیصلے سے یہ صرف مذہبی جماعتوں میں ایک تشویش, تاکہ سڑکوں پر یہ تمام مذہبی جماعتیں بھی آ جائیں اور جس طرح تحریک لبیک ہے, MWM میں ساری جماعتیں آ جائیں, اور پھر الیکشن میں جو ہوئی دھاندلی ہے اس معاملے سے لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. اب اس پہ انہوں نے دیکھیں جیسے PSL شروع کرا کے توجہ ہٹانے کی کوشش کی. یہ ساری وارداتیں شروع میں ہوتی رہیں. اب قاضی فائز صاحب کو استعمال کر کے, عدالتوں کو استعمال کر کے یہ پھر ایک دفعہ عوام میں غم و غصہ پھیلانا چاہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا داؤ مذہبی کارڈ ہے, یہ لازمی استعمال ہوتا ہے اور اس کارڈ کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے فائدے اٹھائے. اور لیکن اب میرا نہیں خیال کہ اب یہ کارڈ چل سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام کو اتنی سمجھ ہے کہ کس جگہ میں نکلنا ہے اور کب نکلنا ہے. وہ ان تمام معاملات کو جانتے ہیں. اب روپوش رہنماؤں کا آپ کو پتہ ہے, جس طرح فیصل جاوید آیا, عمر ایوب آیا, بہت سارے لوگ جو روپوش تھے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں لے رہے ہیں. مراد سعید کے بارے میں بھی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے آ رہے ہیں. ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں, یہ مجھے پتہ ہے, لیکن وہ ضمانت کے لیے آئیں گے تو آئیں گے پشاور ہائی کورٹ میں. لیکن مراد سعید کی جان کو واقعی ابھی بہت سخت خطرہ ہے. یہ لوگ کسی صورت میں چھوڑنے پر تیار نہیں. ابھی دیکھیں عمر ڈار کو 52 دن ہو گئے, باقی جتنے لوگ رہا کیے جاتے ہیں. اب 9 مئی میں انہوں نے تقریباً 25 ضمانتیں بھی دے دیں, کافی سارے لوگ رہا بھی کر دیے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں. اور یہ پورا کیس بنایا ہی مقصد اسی لیے, یہ اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ اب انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے کیسز میں, جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ علی ظفر صاحب جو بیرسٹر علی ظفر اور باقی جو عمران خان کی جو وکیل ہیں, سلمان اکرم ہے, سلمان صفدر ہیں, یہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس کیسز میں اتنے زیادہ جھول ہیں کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں اڑ جائیں گے. اسی وجہ سے 9 مئی کا انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے سائڈ پہ کہ چلو اگر یہ پتہ اس مشکل وقت میں کام آئے گا, اس وقت استعمال کر کے ان لوگوں پہ دباؤ ڈال دیں گے. حالانکہ اس کی بھی ویلیو نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ کیس ملٹری کورٹ میں لے جانا, لیکن وہ بھی ایک الگ پورا معاملہ ہے. سپریم کورٹ کا ایک ساری سچویشن ہے, اس پہ چلنی ہے. اور حالات لوگ پوچھتے ہیں بدلیں گے کیسے اور ہوگا معاملہ. دیکھیں آپ نے تو احتجاج کرنا ہے اپنا, آپ نے اتنا بڑا کام کیا, 2500 روپے کی ووٹ پڑی ہے حکومت کو, آپ نے جان ماری ہے, جتنا آپ لوگوں نے اس میں اپنا فرض ادا کیا. اب اپنے احتجاج سے اس چیز کو جاری رکھیں پرامن انداز میں, یہی جد و جہد کا کام ہوتا ہے. آپ نے اس کو سلو اینڈ سٹڈی ونز دا ریس والا کام کرنا ہے, چلتے رہنا ہے, اور انشاءاللہ یہ غدر تو ختم ہوگی, یہ لازمی ہوگی. ان لوگوں نے ساری زندگی رہنا تو نہیں. یہ کیا سولنگی صاحب ہو گئے یا کاکڑ صاحب ہو گئے یا ان کے جو بڑے ہیں وہ ساری زندگی تو رہیں گے, ان کے پچھلے چلے گئے, یہ بھی چلے جائیں گے. لیکن اصل معاملہ یہ کہ پاکستان بچ جائے بس. مجھے اس کی معیشت کی سب سے زیادہ فکر ہے, کیونکہ آنے والے جو سال ہیں وہ معیشت کے لیے خراب ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ مجھے وہی لگتا ہے کہ اس وقت پھر خان بھی آ کے تو معیشت کو کیسے ٹھیک کرے گا, جب اوورسیز پاکستانی ایک واحد سہارا نظر آتے ہیں اللہ کے بعد, جو اپنا تن من دھن بیچنے کو, ابھی آپ نے اس دن دیکھا ہوگا خاتون اپنا زیور بیچنے کو تیار ہے, اس طرح لوگ اپنی دکانیں بیچنے کو تیار ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اعتماد ہے اور یہ اس معیشت کی دلدل سے نکال سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا اس میں سے نکلیں گے. باقی یہ اپنی کوشش کرتے رہیں, آپ اپنی کوشش کرتے ہیں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. اپنا خیال رکھیں. بھی میرا انٹرویو راجہ ناصر عباس صاحب سے ہے, بڑا اہم انٹرویو ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.